السلام علیکم. ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخوپورہ میں خوش آمدید. سرجری کی کلاس میں آج ہمارے ٹاپکس ہیں سرجری کی نوٹس یعنی گرے لگانا اور سوچر مٹیریل کا انتخاب. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سوچر مٹیریل دو طرح کے ہوتے ہیں, جذب اور نا جذب ہونے والے, مطلب ابزاربیبل اور نان ابزاربیبل. اب سوچر کیا ہے کہ یہ جسم کے لیے بیرونی ایک چیز ہے, غیر ہے, جسم کا اپنا حصہ نہیں ہے. یہ جو دھاگے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر جسم اس کے خلاف کچھ نہ کچھ رد عمل, کچھ نہ کچھ ریئیکشن ظاہر کرے گا. جو نا جذب ہونے والے سوچر ہے وہ ریشوں میں بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے رہ سکتے ہیں, مطلب جو جذب نہیں ہوتے تو اس کے خلاف جو ہے ریشے جو ہیں جسم کے وہ رد عمل ظاہر نہیں کرتے. لیکن جو جذب ہونے والے سوچر ہیں جسم کے اندر جذب ہو جاتے ہیں, فیگوسائٹوسس کا عمل ہوتا ہے. اب یہ فیگوسائٹوسس کا عمل سے یہ جذب ہوں گے, یہ رد عمل ہے. تو فیگوسائٹوسس کیا ہے جناب, یہ فیگو مطلب کھانا ہضم کرنا, نگلنا, سائٹ سیل کو اوسس عمل. تو یہ جو جسم کے خلیات ہوتے ہیں یہ ان کو یہ نگل لیتے ہیں اپنے اندر, ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس طرح یہ جذب ہوئے سوچر غائب ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. اب جو ریشے ہیں ان کا رد عمل کی شدت مختلف سوچر کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں. مختلف سوچر ہے جیسا کہ کیٹ گٹ ہے, اس کے خلاف ریشے بہت زیادہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں, ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں. جذب ہونے والا یہ سوچر ہے. جو مصنوعی دھاگے ہیں روئی وغیرہ وہ کم, اس کے خلاف جسم رد عمل ظاہر کرتا ہے. اسی طرح مصنوعی دھاگے ہوتے ہیں ایک ریشے والے, 2-3, مطلب یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. مونو فلامنٹ ایک دھاگے سے بنا, ملٹی فلامنٹ مطلب مختلف دھاگے, ایک سے زیادہ دھاگے سے بنایا گیا ہوتا ہے سوچر. تو جو ایک دھاگے والا ہوتا ہے, ایک ریشے والے ہوتے ہیں, وہ سب سے کم جسم اس کے خلاف ریئیکشن یا رد عمل ظاہر کرتا ہے. یہ جناب ہمارا تھا سوچر کا انتخاب. آگے ہے نوٹس. نوٹس کی اقسام, گرے لگانے کی اقسام. سب سے جو میجر ہے جو ہر سرجری میں لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اسکوئر ناٹ. یہ کیسے لگائی جاتی ہے یہ آپ کے سامنے تصویر ہے, ایک میں ویڈیو چلاتا ہوں, امید ہے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا. یہ ویڈیو If you've watched any surgery, you know that surgeons love to put a ton of knots on top of each other. But did you know that there's a specific technique for doing these knots so that they are very secure? The first knot is always the surgeon's knot, but all the others are called square knots. To tie the square knot, you first place the needle holder on the right side of the long strand of suture material, wrap the long strand around it, and pull the short strand through. Then repeat the same, only this time placing the needle holder on the left side of the long strand of suture material. Repeat this up to 10 times depending on what type of suture material you're using. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب اس کو کہتے ہیں اسکوئر ناٹ. سمپل آپ نے گرا جو پہلے لگائی اس کے بعد ایک اور گرا لگا دیں. اور ایک ہوتی ہے ہاف ہچ, نامکمل گرا, لوب بنایا جاتا ہے اس کا. کیا اس کو آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں سلپری ناٹ. سلپ مطلب آپ اس کو گرا لگائیے پھر کھینچیں گے تو کھل بھی جائے گی, ٹھیک ہو. یہ سلپری ناٹ ہے, ہاف ہے. تو یہ کیسے آپ کے سامنے دو تصویریں نظر آ رہی ہیں. تو ایک تصویر میں کیا ہے آپ نے اس کے اندر گھمائی ہے اور ایک سرا اس کا اس طرح کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ ہم اس کو کھولنا چاہیں تو کھول جائے گی, ٹھیک ہو گیا. تیسری ہے ہماری گرینی نوٹ. گرینی کو آپ اسکوئر نوٹ کی طرح ہی سمجھے, مگر یہ تیسری نوٹ سیدھی اس کی ہو جاتی ہے. کیسے ہے یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک ویڈیو بھی ہے. The surgical granny knot was not invented by grandmothers, but used to be the common grain sack tying knot in granaries. Nowadays, some say that all knots tied in surgery should be square knots and forbid the use of granny knots. Although superficially they look like the same thing, granny knots can slip suddenly and unpredictably when put under tension. But granny knots do have their place in surgery as long as they are not tied accidentally when trying to produce a square knot. So here's how to correctly instrument tie square knots versus granny knots. As opposed to square knots where clockwise throws are alternated
associated with counterclockwise throws, granny knots are made up of either 2 consecutive clockwise throws or 2 counterclockwise throws. This results in the 2 half knots not locking into each other so that the knot can be slipped even after fully tightening it. Square knots can also be slipped by holding the ends of suture material at a right angle to each other, but once the knot is tightened by pulling at a 180-degree angle, it will no longer loosen. This is thanks to having more twist fluctuations, which is a concept in knot theory that means a knot is stronger if it has more changes in the direction of rotation from one strand segment to another. تو اس ویڈیو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو اسکوئر ناٹ اور گرانی ناٹ ہے دیکھنے میں لگانے میں ایک جیسی ہیں، لیکن جو گرانی ناٹ تھی اس نے دونوں مطلب پریشر ڈالو گے تو وہ کھل جائے گی. تو یہ کیا ہے، ایک جانب ہی گرا کلوک وائز، مطلب ایک جانب گرا لگائی پھر اسی جانب لگا دی. اسکوئر میں آپ نے ایک جانب لگائی پھر دوسری جانب لگاتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو مزید آپ ریپیٹ کریں گے اور گرا لگا کے اس کو سیکھیں گے. ایک ہے جی سرجن نوٹ. اب سرجن نوٹ کیا ہے، اس کو آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو پہلے گرا لگانی ہوتی ہے وہ ڈبل، اس میں 2 دفعہ گھما دینا ہوتا ہے دھاگا. تو جیسے آپ دھاگا دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے اس کی ڈبل 2 دفعہ گھمایا ہے تو وہ سرجن نوٹ پھر ایٹ دی اینڈ جو آخری گرا ہوگی وہ سنگل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ڈبل سرجن نوٹ ہے، ڈبل روپ ناٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹرپل ناٹ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی اس کا نام مختلف نام ہے. ریورس ناٹ، تو اس میں جو 2 دھاگا مثال کے طور پر ختم ہو گیا تو پھر 2 دھاگے اکٹھے کر کے ان کو آپس میں گرا لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ نیچے اس کے اوپر بھی ایک تصویر ہے، یہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے یہ کیا جاتا ہے جناب. تو یہ دونوں طرف سے دونوں ایک جو نیا دھاگا